لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ شیر افضل مرور ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن پھر وہ اگلے دن تبدیل ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ فرما رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ تحریک انصاف والوں کو ہم سب بار بار سمجھاتے رہے کہ جب آپ کی لڑائی اہل قوت سے ہو تو پھر آپ کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا۔ جب آپ کی اپنی صفوں میں انتشار ہوگا، اپنی صفوں میں مسائل ہوں گے، اور آپ باہر والوں سے بھی اور سب سے طاقتور لوگوں سے لڑ رہے ہوں گے، اور سب قوتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہوں گی، تو پھر بلا آپ کی دال کس طرح گلے گی؟ لیکن تحریک انصاف والوں نے اس وقت جذباتی فیصلہ کیا، قطع نظر اس بات کے کہ یہ غلطی عمران خان صاحب کی اپنی تھی یا ان کو بریف کرنے والوں کی تھی، مگر یہ غلطی جو انہوں نے کی ہے اس کے بہت سنگین نتائج انہیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ کل کو اگر وہ یہ اتحاد کا فیصلہ واپس کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کسی قانون اور آئین کو نہیں دیکھے گا، یعنی آئین اور قانون میں دی ہوئی کسی گنجائش کو نہیں دیکھے گا۔ گنجائشیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے آپ کے ساتھ بنے ہوئے تعلقات ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، سب لوگ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اے این پی کو بھی اسی طرح مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی ہوئی تھی، لیکن پھر ان کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں۔ یہ سہولیات یا یہ گنجائشیں، یہ قانون میں موجود کسی قسم کی سپیس سے کسی کو فائدہ پہنچانا، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے طاقتوروں سے تعلقات اچھے ہوں، اور چونکہ آپ کے طاقتوروں سے تعلقات ہی اچھے نہیں ہیں تو اب یہ کیوں کر ہوگا؟ الیکشن کمیشن کہے گا کہ آپ نے تو جناب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا فیصلہ کیا تھا، اب وہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں، لہٰذا آپ لوٹے ہو گئے، فلور کراسنگ کا قانون آپ پر اپلائی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی تمام نشستیں کینسل کی جاتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جماعت سے اتحاد کیا اور پھر آپ نے اس کے خلاف ووٹ دیا یا آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اس جماعت کا چیئرمین پہلے الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف ریفرنس بھیجے گا، پھر اس ریفرنس کے جواب میں الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن کو چاہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب یہ ریفرنس بھیجیں یا نہ بھیجیں، اس کے پاس اختیار تو ہے نا، وہ کوئی اور قانونی نقطہ نکال لے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں فلاں پٹیشنر نے اپیل کر دی تھی اور یہ عام شہریوں کا حق متاثر ہو رہا ہے، اور آرٹیکل 19 عام شہریوں کو حقوق دیتا ہے، لہٰذا ہمارے پاس فلاں شہری نے پٹیشن دائر کی تھی کہ اس سے دیگر جماعتوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو جو 90 الاٹ کی ہیں یہ واپس کر دیں، ان پہ ری الیکشن کال کر دیں، یا سیکنڈ نمبر پہ جو جیتا ہوا ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، یا کچھ بھی کریں۔ تو آپ کو کوئی بہت ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ نے نہیں سوچا فیصلے کرنے سے پہلے، اجرت میں فیصلے کیے۔ اب آپ پوری کی پوری پارٹی اس وقت وکیلوں کی پارٹی بن چکی ہے، آپ کی پوری جماعت پر وکیل حاوی ہیں، اس کے باوجود اگر اس قسم کے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ سنگل میجورٹی سے آپ کے خلاف فیصلے دیتا ہے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب تک آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ راولپنڈی اور اسلام آباد سے نہیں لڑ سکیں گے۔